وسلم عليك يا حبيب الله بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں حمد و صلات کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیات بینات تلاوت کی دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میرا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے کہ نماز کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مقدس اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں گزشتہ جمعے میں بھی اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور آج بھی مختصر وقت میں قرآنی آیات سے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے نماز کی اہمیت کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اہم فریضہ کو پانچوں وقت باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا پروردگار میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، بینائی والا تھا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، دیکھنے والا تھا، پھر مجھے اندھا کیوں کیا گیا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك تنسیٰ، کہ جب تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو نے ان آیتوں کو بھلا دیا، احکامات کو بھلا دیا، ان سے منہ موڑا، آج تجھے اسی لیے اندھا اٹھایا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا۔ اب محدثین کرام، مفسرین کرام نے اس ذکر سے مراد قرآن بھی لیا ہے اور ذکر سے مراد نماز بھی لیا ہے، یعنی جس نے نماز سے منہ موڑا، نماز سے منہ موڑا، رب تعالیٰ فرماتا ہے فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، معیشت تنگ کر دوں گا۔ فإن له معیشۃ ضنکا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، پھر آخرت کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرت میں اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا کہ میں دنیا میں تو آنکھوں والا تھا، مجھے کیوں اندھا کیا گیا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسیٰ، کہ جب میری آیتیں تمہارے پاس آئیں اور تم نے ان سے منہ موڑا، ان کو بھلا دیا، آج تمہیں اس بارے میں اندھا اٹھایا گیا ہے۔ یہ تو قرآن کا صریح حکم ہے میرے ساتھیوں۔ اب اگر کوئی قصہ کہانی سنائے، لوگ اس کا حوالہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اس کا حوالہ چاہیے، حدیث کا حوالہ چاہیے، یہ صحیح حدیث سے ہے، بخاری سے ہے، مسلم سے ہے، کون سی حدیث سے ہے؟ اب یہاں تو کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، یہاں رب تعالیٰ کا فرمان ہے۔ آپ کوئی بھی قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، پھر بھی اگر انسان رب کی نماز سے دور ہے، اس کے سجدوں سے دور ہے، تو پھر اس سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ عزیزان محترم، جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی کہا کہ ہر شخص معیشت کا رونا رو رہا ہے، ہر شخص رزق کی تنگی کا رونا رو رہا ہے، تو ظاہر بات ہے جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو بھلا دیا، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی نماز سے ہم نے منہ موڑا، تو رب تعالیٰ نے ہمارا رزق ایسا تنگ کر دیا کہ پہلے پچھلے زمانوں میں ایک کمانے والا ہوتا تھا اور سارا گھر بیٹھ کے کھاتے تھے، اور آج گھر کے جتنے افراد ہیں سب کما رہے ہیں، لیکن پورا پھر بھی نہیں ہو رہا، رزق میں پھر بھی تنگی ہے۔ گھر میں 12 افراد ہیں یا 10 افراد ہیں، وہ 10 کے 10 کما رہے ہیں، لیکن پھر بھی رونا ہے کہ رزق میں تنگی ہے، رزق میں تنگی ہے، معیشت میں تنگی ہے۔ ہر شخص جس سے پوچھیں وہ یہی رونا رو رہا ہے، یہی رونا رو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، نماز کی اہمیت کتنی ہے، پھر بھی ہم نماز سے دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اور رب تعالیٰ نے بندے کی اس کیفیت کو قرآن مقدس میں یوں بیان فرمایا ہے کہ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے اور سانس حلقوم میں آ کے رک جاتی ہے، یہاں آ کے اٹک جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا اذا بلغت التراقیہ، کلا اذا بلغت التراقیہ، کہ جب انسان کی روح حلقوم میں اٹک جاتی ہے، جب سانسیں یہاں آ کے رک جاتی ہیں اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، انسان کا آخر وقت ہوتا ہے، کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راک، وقیل من راک، کہا جائے گا بلاؤ جھاڑ پھونک والوں کو کہ تمہاری اس تکلیف کو دور کرے، کہا جائے گا بلاؤ طبیبوں کو، بلاؤ ڈاکٹروں کو کہ تمہاری اس تکلیف کو دور کریں۔ سارے طبیب اکٹھے ہو جائیں اور سارے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں
سارے جھاڑ پھونک والے اکٹھے ہو جائیں، تمہاری اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ انسان جان لیتا ہے کہ اب میرا جدائی کا وقت آ گیا ہے، انسان جان لیتا ہے کہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے لگا ہوں، اب میں دنیا سے جانے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر انسان ایڑیاں رگڑتا ہے زمین پہ، جب سانس نکلنے لگتی ہے، سانس حلقوم میں ہوتی ہے، نزا کا وقت ہوتا ہے، پھر کہا بھی جاتا ہے اب بلاؤ ڈاکٹروں کو تاکہ تمہارا کوئی علاج کر سکے، بلاؤ طبیبوں کو تمہاری اس تکلیف کو دور کر سکے، لیکن انسان جان لیتا ہے کہ اب موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر انسان زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، بلکہ یہ ایڑیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اے بندے، اے انسان، آج تجھے اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے، آج تجھے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اللہ اکبر۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ۔ اس کے پاس ہمارے باتیں پہنچی، ہمارا سچ پہنچا، یہ دین کی باتوں کو جھٹلایا کرتا تھا، دین کی باتوں کو جھٹلایا کرتا تھا۔ عزیزان محترم، آج دنیاوی محفل ہو ہم گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، رقص و سرور کی محفل ہو گھنٹوں گزر جاتے ہیں، میوزک کی محفل ہو گھنٹوں گزر جاتے ہیں، لیکن اگر طبیعت پہ بار گراں گزرتا ہے، ایک عالم دین کی تقریر بار گراں گزرتی ہے، اگر طبیعت پہ بوجھل گزرتی ہے، جب قرآن کی آیت اور تلاوت شروع ہوتی ہے، پھر طبیعت پہ گراں گزرتا ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ ہم مسجد میں 1 گھنٹہ خطاب نہیں سن سکتے، ہم مسجد میں 20 منٹ خطاب نہیں سن سکتے، لیکن ہوٹلوں میں چلے جائیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ اگر کسی اپنوں کی محفل میں چلے جائیں، رشتہ داروں کی شادی میں چلے جائیں، گھنٹوں گپے لگاتے ہوئے گزر جاتی ہے، طبیعت بوجھل نہیں ہوتی۔ اگر ہم کسی رقص و سرور کی محفل میں چلے جائیں، چاہے بلاوا نہ بھی آیا ہو، وہاں میوزک بجتا رہے، وہاں گانے بجتے رہیں، گھنٹوں وہاں گزر جاتے ہیں، ہماری طبیعت بوجھل نہیں ہوتی۔ ہماری طبیعت تب بوجھل ہوتی ہے جب قرآن پڑھا جائے، ہماری تب طبیعت بوجھل ہوتی ہے جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ پھر دیکھتے ہیں ٹائم ابھی 15 منٹ ہیں، ابھی 10 منٹ ہیں، ابھی 8 منٹ ہیں، ابھی 4 منٹ ہیں، ابھی 2 منٹ ہیں، چلے جائیں گے، حتیٰ کہ جماعت بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے ساتھیوں، رب تعالیٰ فرماتا ہے اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ آج تجھے اپنے رب کی طرف چل کر جانا ہے، آج تیری پیشی اپنے رب کی طرف ہے، آج تجھے رب کی طرف جانا ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس نے ہماری باتوں کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا، ان کا انکار کیا اور جھوٹ بولتا رہا۔ فلا صدق ولا صلی، اور نمازیں قضا کرتا رہا، نمازیں قضا کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، یہ ہماری باتوں کو جھٹلاتا رہا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، یہ جب گھر سے نکلتا تھا، یہ جب گھر سے نکلتا تھا تو اکڑ کے نکلتا تھا، کپڑے کاٹن کے پہن کر نکلتا تھا، استریاں پھیر کے نکلتا تھا اور سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، ثم ذهب الى اهله يتمتع، ثم ذهب الى اهله يتمتع۔ اپنے جسم پر غرور کرنے والوں، اپنے لباس پہ غرور کرنے والوں، اپنی قومیت پہ غرور کرنے والوں، اپنی دولت پہ ناز کرنے والوں، اپنی قومیت پہ فخر کرنے والوں، اپنی دولت پہ ناز کرنے والوں۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، آج سے 1400 سال پہلے میرے رب نے یہ ارشاد فرما دیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، جب یہ گھر سے نکلتا تھا تو اکڑ کے چلتا تھا، اتراتا تھا، اپنے کپڑوں پہ ناز کرتا تھا، اپنی گاڑی پہ ناز کرتا تھا، اپنی دولت پہ ناز کرتا تھا، اپنے پیسے پہ ناز کرتا تھا، اپنی قومیت پہ ناز کرتا تھا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، رب تعالیٰ فرماتا ہے اولا لک فاولا، ثم اولا لک فاولا۔ رب تعالیٰ نے پھر 4 مرتبہ دہرایا اولا لک فاولا، ثم اولا لک فاولا۔ آج تیرے لیے ہلاکت ہے، آج تیرے لیے ہلاکت ہے، آج تیرے لیے بربادی ہے، آج تیرے لیے بربادی ہے۔ تو عزیزان محترم،
جب قرآن نے واضح حکم فرما دیا ہے، جب واضح حکم دے دیا ہے کہ جب ہم رب کو چھوڑ کر کسی اور پر کے دروازے کی طرف دیکھیں گے، رب تعالیٰ کی نمازوں کو چھوڑ کر کہیں اور حاضریاں بڑھتے رہیں گے، پھر یہ ایک دن ضرور آنا ہے۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى۔ تو عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، جس صورت کو، جس کیفیت کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، جس کے ایک حرف میں بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک ایک حرف صحیح ہے تو پھر ہماری زندگی میں انقلاب کب آئے گا، ہماری زندگی میں چینج کب آئے گا؟ رب تعالیٰ ساری صورت بیان کر رہا ہے۔ یہ صورت جو ایڑیاں رگڑے گا، جس کی سانس یہاں اٹک جائے گی، یہ وہ ہوگا جس نے رب کی آیتوں کو جھٹلایا ہوگا یا بے نماز ہوگا، یا بے نماز ہوگا، جو رب تعالیٰ کی نمازوں سے دور رہا ہوگا، اس کے سجدوں سے دور رہا ہوگا۔ تبھی رب تعالیٰ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون۔ قیامت کے دن اب یہاں رب تعالیٰ کو ہم سجدہ نہیں کرتے، رب تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، حالانکہ اس نے ہمیں صحت دی ہے، اس نے ہمیں عافیت دی ہے، اس نے ہمیں صحت بخشی ہے، لیکن قیامت کا دن آئے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا اے لوگو مجھے سجدہ کرو، ساروں کو بلایا جائے گا، سارے سجدے میں جھک جائیں گے، لیکن جو دنیا میں رب کو سجدہ نہیں کرتا تھا، رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر قیامت کے دن اس کی کمر اکڑ جائے گی، اس کی کمر اکڑ جائے گی، وہ جھکنا چاہے گا بھی تو جھک نہیں سکے گا، جھکنا چاہے گا بھی تو جھک نہیں سکے گا۔ تو قرآن کا واضح بیان ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہلاکت ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں کو ادا نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے بھی ہیں الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ رب تعالیٰ کا واضح بیان ہے۔ اگر پہلے تو ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں، فی زمانہ آج اس لیے نماز پڑھی جاتی ہے اکثریت کہ لوگ نمازی کہیں، لوگ متقی پرہیزگار کہیں۔ جب لوگوں نے نمازی کہہ دیا پھر قیامت کے دن تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، تیرے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر سجدہ کرنا ہے تو خالص رب کے لیے سجدہ کرو، اگر نماز پڑھنی ہے تو خالصتاً رب کے لیے نماز پڑھو، اور ایسی نماز پڑھو کہ رب کو یہ نماز پسند آ جائے۔ تبھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا، تین چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو اس کے ادا کرنے میں تاخیر نہ کرنا، جب نماز کا وقت آ جائے اس کے ادا کرنے میں تاخیر نہ کرنا۔ اور دوسری چیز سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ آ جائے تو اس کے پڑھنے میں تاخیر نہ کرنا، اس کے پڑھنے میں تاخیر نہ کرنا۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی غیر شادی شدہ جوڑا مل جائے اور اس کی شادی میں پھر تاخیر نہ کرنا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی شادی میں تاخیر نہ کرنا۔ اب آپ اندازہ لگائیں میرے ساتھیوں، نماز میں میرے آقا نے فرمایا تاخیر نہ کرنا، ہم سب سے زیادہ تاخیر نماز میں کرتے ہیں، سب سے زیادہ تاخیر۔ باقی کام ہمارے بالکل فکس ٹائم پہ ہوتے ہیں، اگر تاخیر ہوتی ہے تو نماز میں ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری بات سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ، ہم ہر چیز کا الٹ کرتے جا رہے ہیں، ہر چیز کا الٹ کرتے جا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اس کے محبوب نے فرمایا کہ جنازہ آ جائے اس کے پڑھنے میں تاخیر نہ کرنا، تجہیز و تدفین میں تاخیر نہ کرنا۔ ایک بندہ فلاں شہر سے آ رہا ہے، جنازہ رکھا ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے، 3 دن گزر جاتے ہیں، 2 دن گزر جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جنازہ گاہ میں جب پہنچ بھی جاتا ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ امام مصلی پہ کھڑا ہے اور مڑ کے پوچھا ہو کہ سارے پہنچ گئے، اور کسی نے کبھی کہا ہو کہ ہاں سارے پہنچ گئے اب نماز ادا کیجئے۔ نہیں، چاروں طرف سے آواز آتی نہیں رکیے، لوگ وضو کر رہے ہیں، آپ گھر سے چلے ہیں نماز جنازہ کے لیے، آپ نے وضو نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ قبرستان جانا ہے وہاں قل پڑھنے، آپ نے وضو نہیں کیا۔ پتہ ہے اگر نماز جنازہ پڑھنی ہے تو گھر سے وضو کر کے نہیں آئے، وضو وہاں آ کے کرنا ہے۔ سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ایک شخص ہے وضو کر رہا ہے، ٹھہریے جی۔ اچھا، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر آپ نے نہیں بھی پڑھی، جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف سے آپ کی بھی ادا ہو جائے گی،
آپ کی بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے میں تاخیر نہ کرو، ہم نے جنازے میں بھی تاخیر کی۔ اچھا پھر شادی کا معاملہ ہے، ہم نے ایسا رشتہ دیکھنا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، ملازمت ہو، جاب کرتا ہو، پیسہ ہو، اس کو رشتہ دینا ہے۔ جب وہ رشتہ نہیں ملتا تو اس طرح عزیزان محترم لڑکی کی عمر بھی بیت جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کئی نوجوان بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی رشتہ ایسا نہیں مل رہا، نہ جاب ہے، نہ کمانے کا کوئی ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ذمہ خود لیا ہے، رزق کا ذمہ خود لیا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، ہم ہر چیز کا الٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، جب نماز کا وقت آ جائے تو پڑھنے میں تاخیر نہ کرو، اور پھر جنازہ آ جائے اس کے پڑھنے میں تاخیر نہ کرو، اور شادی شدہ جوڑے کی غیر شادی شدہ جوڑے کی نکاح میں شادی میں تاخیر نہ کرو۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں جنہوں نے نماز کا اہتمام کیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک جنگ سے واپسی پر آ رہے ہیں، فتح ہو گئی، جنگ سے واپسی پر آ رہے ہیں۔ عیسائی تھے وہ جن سے ان کی جنگ تھی۔ جب یہ وہاں سے میدان جنگ سے واپس نکلے تو کچھ عیسائیوں نے ان کا پیچھا کیا کہ کوئی تعاقب کریں، کوئی ایسا پیچھا کریں جہاں یہ رکیں گے، ہم فوراً ان پر حملہ کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابہ چلتے رہے۔ اب وہ پادری کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ایک مقام آیا جس پر ان کی نماز کا وقت آ گیا۔ وہ 3 سپاہی ان کے پیچھے لگے رہے۔ ان سپاہیوں میں ان کا ایک پادری بھی تھا، ان کا ایک پوپ جو ہوتا ہے مذہبی رہنما، وہ مذہبی رہنما بھی تھا۔ جب صحابہ کرام کی یہ جماعت پہنچی، نماز کا وقت آ گیا، انہوں نے نیت باندھ لی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جماعت کے لیے آگے ایک نے امامت کی، جو امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ اب ان سپاہیوں نے چھپ کر تعاقب کیا اور کہا کہ اب موقع ہے، ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے امام کی طرف تیر باندھا، جو مصلی پہ شخصیت کھڑی ہیں ان کی طرف کمان سیدھا کیا، تیر سیدھا کیا، اور ٹھیک نشانے پر جو مصلی پر صحابی موجود ہیں، جب انہیں تیر پیوست ہوتا ہے وہ زخمی ہو کر گر جاتے ہیں مصلی پہ۔ دوسرا صحابی پاؤں گھسٹتا ہوا مصلی پر آ جاتا ہے اور پھر وہ آگے نماز پڑھنا لگتا ہے۔ پھر اس نے تیر سیدھا کیا اور دوسرے صحابی کو تیر دے مارا، وہ صحابی بھی گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسرا صحابی ہے، پاؤں گھسٹتے ہوئے آگے مصلی پہ آتا ہے۔ پھر اس پادری نے، اس عیسائی نے دوبارہ تیر سیدھا کیا۔ جب تیر مارنے لگا نا، تیر نشانے پہ مارنے لگا تو اس پادری نے کہا کہ رک جا، اب نہیں مارنا، اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے کہ 2 بھائیوں کی جو تڑپتی ہوئی لاش جن کو رب کے سجدے ہٹا نہ سکی، یہ تیسرا بھی قربان ہو جائے گا، یہ سجدے نہیں چھوڑیں گے۔ تیسرا بھی قربان ہو جائے گا، سجدے نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہمارے سجدے چھوٹ گئے سر درد کی وجہ سے، آج ہمارے سجدے چھوٹ گئے تھوڑے سے بخار کی وجہ سے، آج ہماری نماز قضا ہو گئی، ہم شادی میں چلے گئے، ولیمے میں چلے گئے، نماز قضا ہو گئی، دوستوں کے پاس بیٹھ گئے، نماز قضا ہو گئی۔ اس لیے میرے ساتھیوں، جن کو سجدے یہ موت بھی نہ رکوا سکی تو پھر اہتمام تو انہوں نے کیا نماز کا، نماز سے محبت تو انہوں نے کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آخر وقت میں آپ کی بینائی چلی جاتی ہے، آنکھوں کی روشنائی چلی جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ علاج کرائیے، کہا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، علاج کراتے ہیں، علاج کرانا سنت ہے۔ اطباء آ گئے، حکیم آ گئے، حکیموں نے کہا کہ حضرت آپ کو چند دن نماز چھوڑنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ آپ سجدہ کریں گے، آنکھوں پر زور پڑے گا، آپ وضو کریں گے، پانی آنکھوں کو لگے گا جو نقصان دہ ہے۔ اس لیے آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ نے حرکت نہیں کرنی، آپ نے بستر سے ہلنا نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھنی بھی ہے تو صرف اشاروں سے پڑھنی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں کیا فرمایا؟ پھر مجھے اس علاج کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس علاج کی
ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے سجدے رہ جاتے ہیں، جس کی نمازیں رہ جاتی ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ غصے کی حالت میں اس سے ملے گا، غضبناک ہو کے ملے گا، غضبناک ہو کے ملے گا۔ عزیزان محترم، آج ہم ڈرتے ہیں نا، اپنے آفیسر سے ڈرتے ہیں، ہم نے چھٹی لینی ہے، اس وقت میں جائیں گے جب اس کا موڈ اچھا ہو، جب اس کا موڈ اچھا ہو۔ ہم نے کوئی چیز طلب کرنی ہے، ہم اس کے پاس تب جائیں گے جب اس کا موڈ اچھا ہو۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ اس کا موڈ اچھا ہو جائے، اس کی طبیعت اچھی ہو جائے، وہ خوشحال ہو، پھر جائیں گے اس کے بعد۔ کیا پتہ یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ اگر ہم رب کی حالت میں، رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور رب ہم سے غضبناک حالت میں ملا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس علاج کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے ایسی بینائی جس میں سجدے چھوٹ جائیں، جس میں نماز چھوٹ جائے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، جنہوں نے نماز کا اہتمام کیا وہ اس طرح اہتمام کیا، اور جو نہ کر سکے، کپڑے صاف نہیں ہیں، کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، قطرے آتے ہیں، میرا وضو نہیں رکتا، 100 بہانے ہیں، 100 معاملات ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے اس کا مزید بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت نماز پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھی۔